بیوی چاہتی ہے جب میں خاوند کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں اور خاوند کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباشی ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے اور میری قدر ہونی چاہیے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور خاوند اس کی پرواہ نہ کرے اور وہ انجان بن جائے تو پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا؟ تو اس نے تو بیوی کو کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہیں دیا۔ بیوی اس کے خاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھانا تو کھا لیتا ہے مگر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہتا جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو یا جس سے اس کو تسلی آمیز کلمات مل جائے، حوصلہ افزائی کے کلمات مل جائے تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ تعریف انسان کی فطرت ہے، ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام کا مجھے اچھا کہا جائے۔ اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے۔ خاوند کو اپنی بیوی کو یہ تینوں بنیادی چیزیں فراہم کرنی چاہیے، مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا اس لیے خاوندوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے۔ آج کی اس محفل میں چونکہ خاوند کے عنوان پر بتانا ہے کہ خاوند کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اس لیے ابتدا میں 10 ایسی خطرناک غلطیاں بتا دیتے ہیں جو اکثر و بیشتر خاوند حضرات کر لیتے ہیں، جن کی وجہ سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ خاوند حضرات تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو اس کو توجہ سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اور ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لے۔ پہلی غلطی جو عموماً آج کل خاوند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ محفل میں بیٹھیں گے تو اور لوگوں کی طرف توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اگر رشتہ داروں کی عورتیں آ گئی تو ان کے ساتھ بڑی خوشی سے باتیں کریں گے مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اول تو گھر میں آتے ہی دیر سے ہے، اگر آ بھی جاتے ہیں تو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنے بیوی کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بارے میں کتنی حکایتیں اور داستانیں معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ خاوند یہ سمجھتا ہے یہ تو اب میرے پاس ہے ہی، اب اس کو توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے یا محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لطیفہ مشہور ہے، کئی گھنٹوں سے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، بیوی بیچاری آگے پیچھے طواف کرتی پھر رہی تھی کہ کبھی تو ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہماری طرف بھی محبت کی نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ مگر خاوند کو کام سے کہاں فرصت ہے، چنانچہ اس نے دیکھا کہ اب تو سونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کی تو آنکھیں ہی بند ہو رہی ہے۔ تو بیوی قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کہ کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی، اتنے گھنٹے آپ مجھے بھی بیٹھ کر دیکھا کرتے۔ خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تمہیں تو کوئی ڈائری ہونا چاہیے تھا تاکہ ہر سال میں ڈائری کو بدل سکوں۔ اگر خاوند کی سوچ ایسی ہوں گی تو سوچئے تو بیوی کو کہاں سکون ملے گا۔ خاوند اگر دوسروں کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے تو بیوی تو ان سے بھی زیادہ پیار کی مستحق ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سے بھی محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ بلکہ کافر نے اپنے ماحول کے حساب سے یہ بات کہی ہے، جس پیار کی نظر سے خاوند اپنے ہمسائے کی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اس کا گھر کبھی برباد نہ ہوگا۔ خاوند کو چاہیے بیوی کو بھی بھرپور توجہ دے، اس کو محسوس کرائے کہ میرے نزدیک تم بہت کچھ ہو اور میرے دل میں تمہارا بڑا مقام ہے۔ اس طرح بیوی کو سکون مل جائے گا۔ بعض دفعہ خاوند آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ جی بیوی کو ویلیو نہیں دی، وہ پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے کہ شریعت کی ہوا ہی نہیں لگی ہے، اس لیے وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں۔